اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ کی ضرورت کے جو روزے ہیں، اگر کوئی آدمی ویسے سستی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ روزہ قضا کرنے کی وجہ سے وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی بھی مانگے اور روزے کی قضا بھی کرے۔ اس لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی تم میں مرض میں مبتلا ہو جائے یا سفر میں چلا گیا، شرعی سفر میں، تو دوسرے دنوں کا شمار موجود ہے، دوسرے دنوں کا۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا جو ابتدائے اسلام میں تھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، ابتدائی اسلام میں اس کا معنی یہ تھا جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں، روزے کی جگہ ابتدائی اسلام میں جس کے پاس مال ہوتا تھا وہ فدیہ ادا کر دیتا تھا، جیسے کہ صدقہ فطرانہ ہوتا ہے، اتنا فدیہ ہوتا ہے ایک روزے کا، وہ جب ادا کر دیتا تھا روزہ رکھنا اس پر لازمی نہیں ہوتا تھا۔ تو جن کے پاس مالی وسعت ہوتی تھی، اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تھے تو وہ اس طرح کر لیتے تھے، روزے کی جگہ فدیہ دے دیا، روزہ نہ رکھا، گناہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ بات منسوخ ہو گئی، چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے، فدیہ دے یا نہ دے، روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ لہذا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا معنی اب تمام مفسرین اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ کے معنی میں ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے روزے کی، طاقت نہ رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جو آدمی دائمی مریض ہے، ایک آدمی کو شوگر ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، اسی طرح کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے کوئی آدمی جو سخت مرض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور وہ مرض بھی ایسی ہے کہ جس کی امید یہ ہے کہ وہ موت تک نہیں ختم ہو سکتی، وہ آدمی فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو پھر اس کو روزے قضا کرنا بھی لازمی ہوں گے، فدیہ اس کا نفل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی شیخ فانی ہے، یعنی بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، انتہائی بڑھاپے میں آ چکا ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر جتنا ایک آدمی کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے اتنا اس کو روزے کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے، فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ بدل ہے اس کا کہ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک مسکین کا کھانا صدقہ فطر کے برابر ہے شریعت کے اندر۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جو نفلی طور پر جو آدمی نفلی خیر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، نفلی صدقہ، نماز نفل، دوسرے نفل کام ادا کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر فدیہ بھی دے سکتے ہو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اس کے منسوخ ہونے کا بیان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ پھر فرمایا رمضان شریف اور قرآن مجید کا آپس میں تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ایک مرتبہ سارا قرآن اتارا گیا پہلے آسمان پر، پھر وہاں سے 23 سال تک حضرت سرور عالم سید الکائنات سردار کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا ضرورت کے مطابق۔
ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارا قرآن مجید اتار دیا تھا۔ کب اتارا تھا؟ انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن اتارا گیا تھا۔ اور رمضان کے مہینے میں جو یکبارگی قرآن اتارا گیا تھا وہ کب اتارا گیا تھا؟ رات کو یا دن کو؟ رات کو تو کس رات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو ایک مرتبہ اتارا لیلۃ القدر کے اندر۔ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا بتا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بھی 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت جس کو نصیب ہو گئی ہے وہ 1000 مہینے کو عبادت کرے، اس سے بہتر ہے، اس سے بھی بہت بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ اتنی بڑی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ بہت عظمت والا ہے، اس کو سارے مہینوں پر فوقیت ہے، جیسے جمعے کو سارے دنوں پر فوقیت ہے۔ سید ایامکم یوم الجمعہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں ہے، باب الجمعہ میں ہے، فرمایا کہ دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور پھر مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ تو رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں مکمل قرآن اتارا گیا، اور قرآن شریف رمضان شریف جیسے مہینے میں اتارا گیا، اور ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں سارا اتارا گیا۔ اور لیلۃ القدر بھی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ عبادت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اس اتنی بڑی رات میں اتارا گیا، اور اتارا کس نے؟ لے کون آیا اللہ کے پاس سے؟ وہ جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے آتے تھے اور حضور علیہ السلام کے پاس پہنچاتے تھے۔ رمضان شریف میں بخاری شریف جلد اول میں ہے کہ رمضان شریف میں نبی علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام آ کر قرآن کا تکرار اور دور کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نبی علیہ السلام کو قرآن مجید رمضان شریف میں سنایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے رمضان شریف بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، اور اس میں روزے رکھنا فرض ہے، تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اس وجہ سے روزے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تراویح میں قرآن بھی مکمل پڑھنا سننا چاہیے۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہہ کر شروع کرے قرآن مجید فاتحہ کے بعد، تو جو مکمل قرآن سننا چاہتا ہے وہ امام کے فاتحہ ختم کرنے سے پہلے مل چکا ہو امام کے ساتھ۔ ایک آدمی رکوع میں جا کر ملتا ہے، پیچھے کھڑا رہتا ہے، وہ قرآن تو سن رہا ہے لیکن تراویح میں نہیں سن رہا، پھر تو بیٹھ کر کوئی آدمی کوئی کسی کو سنا دے یا عام نفلوں میں سنا دے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن تراویح کی سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو جو ہی امام فاتحہ ختم کر کے شروع کر رہا ہو آگے منزل، اس وقت ہم ملے ہوئے، اس وقت جو پورا قرآن وہی سننے والا ہے جو فاتحہ کے بعد پورا قرآن امام کے ساتھ پیچھے کھڑا ہو کر نماز میں شریک ہو کر سنے، یہ ہے مکمل قرآن سننے والا۔ اب ہم حساب کریں کہ ہم مکمل قرآن کتنی مرتبہ زندگی میں امام کے پیچھے تراویح والی سنت کے مطابق سن چکے ہیں، تھوڑا سا غور کریں یہ سنت ہم نے کتنی حاصل کی ہے کہ قرآن کریم مکمل تراویح میں ہم سن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرتاج المحدثین والفقہاء، سید الفقہاء و سید المحدثین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ و رضی عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورتوں کے شروع میں لکھا ہوا ہے 113 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس کا تکرار ہے۔ تکرار اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے صورتوں کی علیحدگی بیان کی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے اوپر بسم اللہ صورتوں کے
درمیان اتاری گئی تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ سورت یہاں ختم ہوتی ہے، یہ شروع ہوتی ہے، یہ ختم ہوتی ہے، یہ شروع ہوتی ہے۔ تو 113 سورتوں کی شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ ایک ہی آیت ہے، اس لیے قرآن سنانے والے کو حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح میں زور سے پڑھے۔